اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر انسان اپنی زندگی میں روزے مکمل نہ کر سکے، یعنی مرنے والے کے ورثاء عام طور پر اپنے مرنے والے کے لیے روزے رکھواتے ہیں، نمازیں بھی پڑھواتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مرنے والے کی نمازیں پڑھوانا یا روزے رکھوانا یہ مرنے والے کے مال میں سے تو نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں تو بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو باپ کی نمازیں پڑھے اور باپ کے روزے رکھے، یا نمازیں پڑھوائے یا روزے رکھوائے، البتہ وہ نمازیں اور وہ روزے کہ جو باپ نے مجبوری کے عالم میں چھوڑے تھے۔ باقی کسی پر واجب نہیں ہے، باقی کسی پر فرض نہیں ہے کہ مرنے والے کے روزوں کی یا نماز کی قضا کروائی جائے، لیکن عام طور پر کرواتے ہیں لوگ، اپنی والدہ کی، شوہر کی، بیوی کی، اس طرح کی نمازیں یا روزے قضا کرواتے ہیں، اور یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو انجام دیا جاتا ہے اور مزید اس کو آگے انجام دیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ آیت اللہ سیستانی کا اس سلسلے میں بڑا اہم ہے ان افراد کے لیے کہ جو اپنے مرنے والوں کے روزے رکھوانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مرنے والوں کے روزے رکھوائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور روزے رکھوانے کے بجائے روزے کا فدیہ ادا کر دیں تب بھی روزوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔ مثلا فرض کیجئے کہ مرنے والے نے 5 سال تک روزے نہیں رکھے تھے، تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مرنے والے نے کسی مجبوری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو خود مرنے والے پر بھی روزے واجب نہیں تھے۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص 4 سال تک بیمار رہا اور اسی بیماری کے عالم میں اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ 4 سال بیمار رہا تو خود روزہ رکھنے کے قابل نہیں تھا، لہذا اگر اس کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا ہے تو ورثاء پر بھی، ان کے لواحقین پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے روزے رکھوائیں، اس لیے کہ خود مرنے والے پر بھی یہ روزے واجب نہیں تھے۔ ہاں، جو روزے مرنے والے پر فرض تھے اور وہ اپنی زندگی میں ادا کر کے نہیں گیا یا نہیں جا سکا، بیمار ہو گیا بعد میں اور اپنے روزے نہیں رکھ سکا، تو ایسی صورت میں پھر لواحقین کو، ورثاء کو چاہیے، ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے روزے رکھوائیں۔ مگر آیت اللہ سیستانی کا فقط ایک خاص مسئلہ ہے اس سلسلے میں کہ روزے رکھوانا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ اگر روزے رکھوائے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 30 دن کا پروسیس پورا ہوگا اگر 30 روزے چھوڑیں، یا خود رکھیں گے وہ روزے یا کسی اور سے رکھوائیں گے، جس کو کہا جاتا ہے اجارے کے روزے رکھوانا۔ اگر اجارے کے روزے رکھوائے جائیں تو اس میں زیادہ معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے، 10,000، 12,000، 15,000، عین ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ادا کرنا پڑے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ روزے رکھوانے کے بجائے اگر روزے کا فدیہ ادا کر دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ فدیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روزے کے بدلے میں 3 پاؤ آٹا کسی غریب کو دینا ہے، مگر اس غریب میں شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ ہو، بے نمازی نہ ہو اور علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، احتیاط واجب کے طور پر۔ ایسے کسی غریب کو اگر 3 پاؤ آٹا دے دیا جائے تو ایک روزے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب اگر فرض کیجیے کہ روزے رکھوائے جائیں تو معاوضہ ہو جائے گا 10,000 روپے، اور اگر فدیہ دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ معاوضہ ہو جائے 1,000 روپے۔ پورے مہینے کی بات کر رہے ہیں کہ پورے مہینے کے روزے کے رکھوائے جائیں تو 10,000 روپے دینے پڑیں گے، اور اگر اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو معاوضہ ہوگا مثلا فقط 1,000 روپے۔ تو دونوں اختیار ہیں، وہ چاہیں تو روزے رکھوا لیں، چاہیں تو فدیہ ادا کر دیں، مرنے والے کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور اس طرح سے روزوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ ہاں، ایک بات یہاں قابل توجہ ہے، یہ چونکہ مسئلہ فقط آیت اللہ سیستانی کا، دوسرے مراجع کرام کا نہیں ہے، لہذا وہ سارے افراد کے جو مثلا آیت اللہ خمینی کے مسائل پر عمل کرتے تھے، آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کرتے تھے، وہ اگر یہ کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک راستہ ہے ان کے لیے کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو ایک طریقے سے وہ یہ کام انجام دے سکیں گے، وہ یہ کہ ان کے بچوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جو کوئی بھی آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کر رہا ہے، ان سے کہہ دیا جائے کہ تم اپنے دادا کے روزے کا فدیہ ادا کر دو، اپنی دادی، اپنی نانی، جو بھی ہے مرنے والے، ان کا فدیہ ادا کر دو۔ تو چونکہ یہ بچے آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہوں گے، باپ ممکن ہے نہ ہو، دادا ممکن ہے آغا خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والا ہو،
تو باپ اور دادا تو یہ کام نہیں کر سکیں گے، لیکن بچے چونکہ آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں، وہ اگر اپنے دادا، اپنے نانا، اپنی دادی کے روزے اس طرح سے رکھنے کے بجائے روزے کا فدیہ ادا کر دیں تو ان روزوں کی ادائیگی ہو جائے گی، لہذا باپ یا دادا ان روزوں کی ادائیگی سے بری ذمہ ہو جائیں گے، چنانچہ فدیہ دے کر بھی روزوں کی ادائیگی سے بری ذمہ ہوا جا سکتا ہے۔ اللهم صل على محمد